تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو رسول بھیجے ہیں رسالت کے منصب کے اعتبار سے تمام رسول برابر ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت عطا کی ہے۔ جس طرح دنیا میں بادشاہ کے ساتھ اس کے وزراء ہوتے ہیں، ہر ایک وزیر اپنی خاص ایک صلاحیت رکھتا ہے اور اسی کے مطابق اسے کام بھی دیا جاتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام یہ بحیثیت منصب رسالت و نبوت کے وہ ایک جیسا ہے، لیکن اللہ نے مراتب رکھ دی، اور ان مرتبوں میں اللہ نے کسی کو کیا شان عطا کی، کسی کو کیا شان عطا کی۔ تو اب یہ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن معاشر الانبیاء، ہم یہ جو انبیاء کی جماعت ہیں، ہم اخوت علات، علاتی بھائی ہیں، ابونا واحد، ہمارا باپ ایک ہے یعنی ہمارا دین ایک ہے، وامہاتنا شتیٰ، اور ہماری مائیں یعنی شریعتیں وہ جدا جدا ہیں، کسی شریعت کے جدا ہونے سے وہ اس پر کوئی بے دینی کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اس لیے یہاں قرآن حکیم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لحن اور خوبصورتی زبان کی اور بول کی اور پڑھنے کی عطا کی، النا لہ الحدید، وہ لوہے کو مروڑتے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو بینڈ کرتے اور اس سے چیزیں بنا لیتے، ان کو اس طرح سے گرم کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اپنی تاثیر ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے یہاں فرمایا کلم اللہ، وہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور قسم کی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، قرآن حکیم آگے ان کی خوبیوں کا تفصیلی تذکرہ بھی کر رہا ہے۔ اور حسن یوسف، ید بیضا داری، آنکھ خوباں ہمہ دارن، تو تنہا داری، کسی کو ایک چیز ملی، کسی کو ایک چیز ملی، اور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خوبیاں اور کمالات جمع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رہنمائی ارشاد فرمائی۔ پھر اپنے تعارف کے لیے یہاں آیت الکرسی کو ذکر فرمایا۔ آیت الکرسی ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا جو ہے ہمیں ماحول بنانا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرے، اور جب دنیا سے رخصت ہو انسان تو وہ اللہ کے ہاں اعلیٰ علیین میں بہترین مرتبوں میں پہنچ سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اب اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، دین کا تعارف کرایا، اور پھر اس کے بعد فوراً فرمایا لا اکراہ فی الدین، آپ کسی کو دین کی دعوت دیں گے اس میں کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں، کیونکہ یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خوبی اور کمال رکھا ہے کہ یہ انسانی سماج اور سوسائٹی کو ساتھ لے کر چلتا ہے، یہ اسے الگ نہیں ہے۔ اور نہ ہی دین نے انسانی جذبات کو یک قلم ختم کر دیا کہ تمہارے کسی جذبے کی کوئی قدر نہیں کی جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ نہ ہی دین انسانی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، بلکہ یہ اس کے لیے ضمانت مہیا کرتا ہے کہ آپ اس دین کے ذریعے سے صرف اس دنیا کی مادی ترقی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بہت بڑی ترقی اور کائناتوں کی ترقی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ دین کے ساتھ چلیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے جو ہے دین کے اعتبار سے اس اعتبار سے سختی نہیں کرنی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے جو تعارف میں چیزیں پیش کی اس میں جو واقعات کے ساتھ رہنمائی دی، سمجھایا کہ دیکھو کہ یہ اللہ کا تعارف، اس کی ذات کا تعارف، اس کے ساتھ تعلق اور محبت، اس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور نمرود بادشاہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب انہوں نے اسے پیغام حق دیا اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، ایک عام آدمی کو پکڑ کر قتل کروا دیا، اور جس پر قتل تھا اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، کہا دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی جو اس نے یہ پیش کی تھی دلیل کوئی پیش کی، اس پر کوئی جرا نہیں کی بلکہ نئی بات پیش کر دی۔ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، وہ سورج مشرق سے لے کر آتا ہے، اگر تو رب ہے تو پھر مغرب سے نکال کے دکھا، مان جائیں گے؟ فبہت الذی کفر، اب وہ حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، کیا جواب دیں؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی طرح قرآن حکیم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا اور بخت و نصر کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب بخت و نصر نے
بنی اسرائیل پر قبضہ کر دیا اور تورات کو تباہ کر دیا، بیت المقدس پر قبضہ کر کے ان کی تمام کتابیں اور علم کو جلا دیا، اور یہ قید سے واپس آ رہے ہیں، ایک علاقے سے گزرے تو کہنے لگے کہ اس کو کیسی زندگی ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہاں موت بھیجی، 100 سال تک وہ وہاں رہے، اور ان کے پاس کھانا بھی تھا اور ان کا گدھا بھی تھا، کھانا بالکل 100 سال کے بعد بھی تر و تازہ ہے، اور اس میں کوئی سمیل نہیں اور کوئی کیڑا نہیں، اسی طرح گرما گرم ہے، اور گدھا وہ مر کر ختم ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ چیز پیش کی کہ اب آپ کا گدھا کھڑا ہوگا، آپ دیکھیں اس کو۔ پھر قرآن حکیم نے ان واقعات کی تفصیلات کا وقت نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بحث کریں گے، صرف اکیلے واقعے پر ہوگی بحث تو انشاءاللہ اس میں تفصیل بھی تھوڑی آ جائے گی، وقت کی قلت ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اولم تؤمن، تو ابھی تک مومن نہیں ہوا؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، مومن تو ہو چکا لیکن اطمینان قلب کے لیے یہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، 4 پرندے لے کر آپ نے اپنے ساتھ ہلا لیں، مانوس کر لیں، پھر انہیں ذبح کریں، ان کے گوشت کو مکس کر دیں، مختلف پہاڑوں پر جا کر رکھیں، انہیں آواز دیں، ہماری قوت کا کرشمہ دیکھ لیں کہ ہم کیسے ان کو زندہ کرتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ 4 پرندے لے لیے، ایک مور لیا، ایک مرغ لیا، ایک کوا لیا، ایک کبوتر لیا، ان سب کو اپنے ساتھ مانوس کیا، پھر اس کے بعد اسی طرح سے کیا، اللہ نے کر کے دکھایا کہ دیکھو ہم اس طرح سے زندہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے انفاق فی سبیل اللہ پر رہنمائی دی کہ ہم نے مال کو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ اب یہ مال خرچ کرنے میں جن چیزوں کو بنیاد بنایا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اس مال کو خرچ کرنے میں جو ہے تم نے ایذاء اور احسان، یہ 2 قسم کی چیزیں نہیں لے کر آنی۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، من اور اذى نہیں ہونا چاہیے کہ آپ احسان جتلائیں یا ایذاء رسانی کے لیے کام کریں۔ اور پھر اس مال خرچ کرنے میں دوسری چیز یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ مال حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اسپیشلی سود کے بارے میں یہاں رہنمائی دی کہ یہ سود یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اس پر چلنے والے ایسے ہیں جیسے کسی کو جن نے پکڑ لیا ہو اور وہ بڑا گندا خبتی بن چکا ہو، ایسے ہو جاتا ہے سماج اور سوسائٹی اور معاشرہ۔ اس کے مقابلے میں تجارت کو فروغ دینے کی رہنمائی دی، تجارت کے احکامات اور اس کے اصول اور اس کے قوانین اور اس کے لیے تمام چیزوں کو بنیاد بنایا کہ یہ تاجر، یہ تجارت یہ اللہ کے ہاں یہ ایک معتبر چیز ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا سچا اور امین تاجر قیامت کے دن نبیوں جتنا پروٹوکول حاصل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے خواتین، سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کا اختتام ہے، اسے بھی نور قرار دیا کہ آپ کو ایسی چیز عطا کر رہے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، تو اس کو بھی یاد کریں، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ پھر آگے سورہ آل عمران ہے، یہ آل عمران یہ بھی مدنی سورت ہے اور لمبی سورت ہے، اور اس میں 3542 کلمات اور 15336 حروف ہیں، اور اسی طرح یہ لمبی صورتوں میں سے، اور اس میں بنیادی طور پر جس چیز کا تعارف کرایا وہ نصارہ کی جماعت کا اور ان کے جو باطل عقائد تھے اس کی طرف رہنمائی دی کہ انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان میں کون کون سی کمیاں پیدا ہو گئی ہیں اور ان کمیوں کو کیسے دور کریں گے۔ نجران سے عیسائیوں کا وفد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں حاضری دیتا ہے اور بحث و گفتگو ہوتی ہے، اس میں پوری جماعت ہے اور اہل حل و عقد سمجھدار لوگ اور مذہب کے اعتبار سے، سماجیات کے اعتبار سے، سیاسیات کے اعتبار سے سارے جمع کر کے وہاں بھیجے جاتے ہیں۔ مقاصد یہ تھے ایک تو اس نئی جماعت کے ساتھ تعارف پیدا ہو جائے اور اسی طرح سے وہاں پر اپنے جو ہمارے دلائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے۔ بہرحال قرآن حکیم نے یہاں تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو پیش کیا کہ دیکھو ہم اپنی زندگی کی بنیاد کس پر رکھنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے حقائق پر یا ایسی چیزوں پر جن میں حقائق نہیں، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ تو قرآن حکیم سورہ آل عمران میں اس کی طرف رہنمائی دی کہ ہمیں اللہ کے ساتھ تعارف بھی پیدا کرنا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اللہ کے ہاں اب اسلام ہے، اس نے سارے دین بھیجے، اب اس نے اسلام بھیجا اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اس کے علاوہ دین اور قبول نہیں کیا جائے گا، یہ دین قبول ہوگا۔ پھر یہاں قرآن حکیم نے جو ہے آل عمران، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ انہوں نے اللہ کے حضور میں دعا مانگی تھی ان کے خاندان میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جب دنیا میں تشریف لا رہی ہیں تو اس وقت ان کی والدہ وہ آل عمران وہ جو ہے وہ یہ دعا کی طرف آ رہی ہیں کہ جو ہمارے پیٹ میں ہے اس کو ہم تیری نظر کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے بجائے بیٹی دے دی، حضرت مریم تشریف لائیں، وہ کہنے لگی کہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی اور بیٹا ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جب کام اللہ جس سے لے لے، اب اللہ نے اس بچی سے کام لیا اور پھر ان کے ذریعے سے نبی دنیا میں بھیجا اور پھر ان
کے ذریعے سے اللہ نے بہت بڑا آگے دین کا کام دیا. تو اس لیے قرآن حکیم اب یہاں اس بات کی طرف رہنمائی دیتا ہے کہ ہمیں اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی. پھر اب انہوں نے دین اسلام کو سمجھنے کے بعد قبول نہیں کیا اور اس کو چھوڑ دیا کہ وہاں بادشاہ کے ہاں عزتیں، مرتبے اور مقام ختم ہو جائیں گے. قرآن حکیم نے رہنمائی دی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ کے حضور میں یہ دعا سکھلا دی اللہ نے کہ اللہ اے مالک ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، سلطنت دیتا ہے. یہ عزت اور سلطنت کے لیے دین کو چھوڑ رہے ہیں، کتنی بڑی نادانی ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے، فاتبعونی، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کا راستہ اختیار کرنا ہے. پھر یہاں حضرت مریم کے حالات اور واقعات کو بیان فرمایا. ان اللہ اصطفاک، اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، پاک کیا، واصطفاک علی نساء العالمین، عالمین کی عورتوں پر آپ کو فضیلت اور مرتبہ دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اقنتی، اپنے رب کے سامنے عاجزی کرنی ہے، اور وسجدی، سجدہ کرنا ہے، ورکعی، رکوع کرنا ہے، مع الراکعین، یعنی خواتین کے لیے رہنمائی دی کہ وہ جو ہے حضرت سیدنا مریم کی طرح. اور قرآن حکیم یہاں جن چیزوں کو پیش کرتا ہے کہ ہم اپنے دین کی یہ بنیاد اور اس کو قائم کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اور بھی تفصیلات موجود ہیں. اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے میثاق کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق دیا کہ تمہارے پاس اگر نبی آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان بھی لے کر آؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد بھی کرو گے. حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے یہ میثاق لیا ایک نبی کے لیے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں سے یہ میثاق لیا کہ اگر تم میں سے جو موجود ہوگا وہ میرے نبی کی اتباع بھی کرے گا، ان کی مدد بھی کرے گا، ان کے حکم کو بھی مانے گا. اور ہر نبی نے اس کو قبول کیا. اس لیے آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سارے نبیوں کے سرتاج اور رہنما ہیں. تو گویا